السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ابھی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، آپ سب کی مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ بہت آپ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہو، سب کے لیے بہت 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 شکریہ۔ اسی طرح میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ میری نئی سی نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شاید جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ لوگ بھی کہنا چاہتی ہوں، کئی بہنیں کہنا چاہتی ہوں، کئی ماں باپ کی خواہش ہو، کئی بہنوں کی خواہش ہو، یہ سب تو اسی طریقے سے شاید ہم اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچا سکیں۔ مجھے ایک شادی میں پچھلے دنوں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ جو مجھے سب سے تکلیف دہ بات لگی نا، وہ جہیز کی تھی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے، پڑھی لکھی فیملی تھی، تو آج آ کے بات جو ہے جہیز پہ رک گئی۔ ان کی شاید کچھ ڈیمانڈز ہوں گی جو گھر والے بیچارے نہیں پوری کر سکتے۔ اسی بات پہ ان کی بات جو تھی، بارات واپس چلی گئی اور اس بیٹی کا، اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا یہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں، کیونکہ اکثر ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں شروع ہوتی ہیں والدین سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر لالچی لڑکا لالچی ہو ان چیزوں کے لیے، جہیز کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، تو وہ بہت بری بات ہے۔ ایک باشعور انسان، پڑھا لکھا انسان، وہ اس قسم کی باتیں کرے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ چلو جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جن کو شعور نہیں ہوتا، وہ کریں تو سمجھ میں آتی کہ چلو ان کو شعور نہیں ہے۔ لوگوں کا تو کچھ نہیں جاتا۔ جہیز کیا ہوتا ہے؟ اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے تنکا تنکا جوڑ کے جہیز بناتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، کدھر کدھر سے پیسے پکڑتا ہے، کہاں کہاں سے وہ قرضے اٹھاتا ہے، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، صرف یہ کہ میری بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے گھر سے۔ تو جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں کھانے میں نقص نکال دیتے ہیں، تو اکثر جو ہماری بیٹیاں وہ جہیز کی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور شادی میں اکثر آنے والے لوگ جو ہیں وہ کھانا نہیں اچھا، یہ کیا بنا تھا، یہ کیوں نہیں بنایا، وہ نہیں ارے اللہ کے بندو، آپ لوگ یہ تو دیکھو اس نے یہ سب خرچہ کہاں سے کیا، کیسے کیا، اس نے ارینج کس کس تکلیف سے وہ گزرا ہوگا۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے بچپن سے ہی وہ جوڑنا شروع کر دیتی ہے، جہیز کی چیزیں بنانا شروع کر دیتی ہے، ایک ایک پیسہ جوڑتی ہے، اپنی خواہشوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ کیسے وہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے وہ جہیز کی تیاری کرتے ہیں، کھانے کی تیاری کرتے ہیں، کتنا وہ اپنا سارا اپنے آدھے پیٹ کی بھوک ختم کرتے ہیں وہ۔ اور ہمارے جیسے لوگ، وہ لوگ نہیں ہوتے، ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، کھانا اچھا نہیں تھا، بیٹی کو جہیز میں کیا دیا، یہ فلاں چیز اچھی نہیں تھی، یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا۔ وہ اتنا بیٹی کو دیتے کہ بیٹی کی ساری زندگی آرام سے گزرے، ہماری بیٹی سکھ میں رہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے گھروں سے ختم جب تک نہیں ہوں گی، جب تک یہ اس معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جن تک میرا پیغام جاتا ہے، جو میری ویڈیو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، وہ اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کریں، اپنی سوچ کو اس طرف لے کے جائیں کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو میں نے یہ چیز نہیں کرنی، میں نے اگر بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں نے جہیز نہیں لینا، اور اگر بیٹی کرنی ہے تو وہ ایسی جگہ دیکھیں جدھر لڑکا اور اس کے گھر میں لالچی نہ ہو، جہیز کو وہ پہلی ترجیح نہ سمجھے۔ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہماری یہ سب چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ سوچ جو ہے نا عورت کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک عورت اپنا ذہن
اس حد تک نہیں لے کے جائے گی نا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، جب تک یہ معاشرہ بدل نہیں سکتا۔ تو خدارا جو بھی بہنیں مائیں اپنے بیٹوں کے رشتے دیکھنے جاتی ہیں یا بیٹیوں کی جاتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ اگر لڑکی کم خوبصورت ہے یا اتنی پڑھی کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکی، آپ لوگ وہ چیز دیکھا کریں وہ نماز روزے کی پابند ہو، پردہ کرتی ہو، نیک سیرت ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو۔ آپ کے گھر کی جو بنیاد ہے وہ ایک اچھی تربیت یافتہ لڑکی ہی کر سکتی ہے، آپ کی آنے والی نسلیں سنور سکتی ہیں اس سے۔ آپ لوگ خوبصورتی نہ دیکھا کرو، خوبصورت نہیں ہے، یہ موٹی بہت ہے، اس کی یہ اس کا رنگ گورا نہیں ہے، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اور اگر لڑکے کا دیکھتے ہیں آپ لوگ تو وہ ان چیزوں کو غور کیا کریں کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے گھر سے ختم کرنا ہے، اس سوچ کو اپنے ذہن سے ختم کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، اپنی پیاری پیاری آنکھوں سے، کانوں سے جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ اب پلیز 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 کمنٹس میں بھی لازمی بتایا کریں ویڈیو کو دیکھ کے۔ تو بے شک آپ لوگ سائٹ پہ کر دیا کریں، لیکن جو باتیں ہوتی ہیں ان پہ غور کیا کریں اور اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔